اور اہل بیت کے تعلق سے امام پاک کے تعلق سے شعر ہوا حضرت کی موجودگی میں. آپ چاہتے تھے کچھ پڑھنا تو میں نے کہا ایک شعر میں کہہ لیتا ہوں. تو ایک فلوتی شعر ہو گیا سماعت کرنے کہ ہم پر نہ کر سکے گا حکومت کوئی عزیز, ہم پر نہ کر سکے گا, ہم پر نہ کر سکے گا حکومت کوئی عزیز جب تک ہمارے ساتھ ہے بیٹا حسین. حکومت کوئی عزیز ہم پر نہ کر سکتے. یہ بہت بڑا عالمیہ ہے, بہت بڑا عالمیہ ہے کہ ساری دنیا مسلمانوں پر ظلم کرنا چاہتی ہے, لیکن ایک طبقہ صوفیہ کا جن کے سائے میں جو مسلمان ہیں انہیں کوئی نہیں چھپائے گا انشاءاللہ. اہل بیت کے تعلق سے بس اتنا کافی ہے کہ جن حضرات نے آل رسول کے دامن سے جو لوگ وابستہ ہیں, محبت رکھتے ہیں, انشاءاللہ اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے گا. ہم پر نہ کر سکے گی, ہم پر نہ کر سکے گا حکومت کوئی عزیز جب تک ہمارے ساتھ ہے بیٹا حسین کا. ابھی چند روز پہلے مدینہ شریف کی حاضری کا شرف حاصل ہوا. وہاں کی واپسی کے بعد میں نے جو نعت پاک کہی ہے اس کو آپ سن لیں. بہت ضروری ہوتا ہے کہ کوئی شاعر وہاں جائے تو وہاں کے تاثرات اپنے اشعار کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے. جگر صاحب گئے تو انہوں نے یہاں سے جاتے جاتے بہت اچھی نعت پاک کہی. لٹریچر میں اس کا بہت اہم مقام ہے اور اکثر ادیبوں کو وہ نعت و کلام یاد ہے, ورنہ کچھ نہ کچھ حصہ, کچھ نہ کچھ حوالہ اس کلام کا ضرور یاد ہے. بہت سے شعرا گئے. بزرگوں کی شاعری کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ جو ہر وقت مدینے میں ہی رہتے ہیں, تصورات کے عالم میں ان کے تعلق سے آنے اور جانے کا ذکر کیا کیا جائے, اور وہ جو شاعری کرتے ہیں وہ سب اسی میں ڈھلی ہوئی ہوتی ہے. میں نے ایک نعت پاک کہی سب سے پہلی مرتبہ جب میں حاضر ہوا دربار رسالت میں, تو برجستہ زبان پر ایک شعر آیا. حالانکہ وہاں جا کر کے شعر کہنا لوگ بھول جاتے, کچھ بھی یاد نہیں رہتا. شعر سماعت کرنے کے مصطفیٰ کی گلیوں میں آتے دل یہ کہتا ہے, مصطفیٰ کی گلیوں میں آتے دل یہ کہتا ہے, پہلے جو گزاری تھی زندگی نہیں لگتی, پہلے جو گزاری تھی زندگی نہیں لگتی. ایسے متفرق اشعار بہت سے ہوئے, لیکن بچتے ہیں گنبد خطرہ کا جمال تھا وہ کسی طرف دیکھنے ہی نہیں دیتا. وہاں سے پلٹ کے آنے کے بعد تھوڑا سا سکون ہوا تو میں نے شعر نکالے. اگر اجازت ہو میں پڑھ دوں. کہتے ہیں پڑھتا ہوا سوال اللہ بس رفیق اور قافیہ کا خاص خبر بلانا کرے معراج میر صاحب کی خاص خبر بتائی, ان کی دعائیں چاہتا ہوں. زندگی میں دیکھا ان کا سنگ دریا ہے, زندگی میں دیکھا ان کا سنگ دریا ہے, زندگی میں دیکھا ان کا سنگ دریا ہے, کتنی معتبر نکلی میری بے ہنر میری بے ہنر زندگی میں دیکھا ان کا سنگ دریا ہے, کتنی معتبر نکلی میری بے ہنر کتنی معتبر نکلی. اور ایک شعر پہنچاتا ہوں وہاں سے واپسی کے تعلق سے ملانا کریں. کیا بتائے طیبہ سے واپسی کی دیر
کیا بتائیں طیبہ سے واپسی کی بے چینی، کیا بتائیں طیبہ سے واپسی کی بے ہم ادھر چلے آئے، رہ گئی ادھر میں نے بہت اچھا شعر پڑھ دیا مولانا صاحب اپنے کچھ ضروری کام کرنے کے لیے کیا بتائیں واپسی کی بے ہم ادھر چلے آئے، ہم ادھر چلے آئے، رہ گئی ادھر آ کے اور وہاں کی حکومت کے تعلق سے آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے، اس قدر شدت، اس قدر نفرت ہے انہیں محبت کرنے والوں سے کہ روزے رسول کو اگر کوئی غور سے انہیں دیکھتا ہوا نظر آ جاتا ہے تو وہ دور ہٹا دیتا ہے۔ بس اس بات کو ذہن میں رکھیں اور نصیحت پہنچیتا ہے۔ جب زبان کہہ پائی دل کی بات لفظوں میں، جب زبان کہہ آئے دل کی بات لفظوں میں، جب زبان کہہ جانیوں میں چڑھائے آنسوؤں سے تر آنکھیں، جب دل کی بات لفظوں میں، جب زبان کہہ پائی دل کی بات لفظوں میں، جانیوں میں جل جانیوں میں جل آئے آنسوؤں سے تر آنکھیں، جانیوں میں جل آئے۔ اور انشاءاللہ اگر اس شعر کی پہنچ تک آپ حضرات پہنچ گئے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ کئی بار سنیں گے، لیکن کئی برسوں کئی مہینوں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ آنسوؤں سے تر آنکھیں، آنسوؤں سے تر آنکھیں، بارش طہارت میں غسل کر کے لوٹی ہے، بارش طہارت غسل کر کے لوٹی ہے، بارش طہارت
ادھر ادھر آپ کی غسل کر کے روتی ہے بارش طہارت میں غسل کر کے روتی ہے عمر بھر نہ دیکھیں گی اب ادھر ادھر عمر بھر نہ دیکھیں گی آنکھوں کے تعلق سے جو میں نے قافیہ استعمال کیا اکثر ادب میں اس جملے کو آنکھوں کے تعلق سے استعمال نہیں کیا گیا اور ذرائع سے استعمال کیا گیا اور حوالے سے، لیکن میں نے کوشش کی ہے دیکھیں اس میں نیا بن بھی ہے، لطف بھی آئے گا۔ مدینہ شریف کی زیارت کے بعد جب کوئی واپس آتا ہے تو لوگ وہاں کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں، وہاں کے مناظر اپنی کانوں سے سن کے محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ وہاں کی مذاق سنانے والا گھنٹوں گھنٹوں سنانے کے بعد ایک جملہ یہ ضرور کہتا ہے کہ تعریف ہی نہیں ہو سکتی مدینے اب ادھر ادھر آکے ذکر حسن طیبہ کا حق ادا نہیں ہوتا، ذکر حسن طیبہ کا حق ادا نہیں ہوتا، ذکر حسن طیبہ کا حق ادا نہیں ہوتا، ورنہ لوگ پی جائیں بھول بھول کر ورنہ لوگ پی جائیں بھول بھول کر آگے، ورنہ لوگ پی جائیں گول گول کر آگے، کتنی معتبر نکلی میری بے ہنر میری بے ہنر آگے، عرض شہر طیبہ کا دل پہ ایسا قبضہ ہے، عرض شہر طیبہ دل پہ ایسا قبضہ ہے، آج تک نہیں بھولی کوئی رہ گزر آگے، آج تک کوئی رہ گزر آگے، آج تک نہیں بھولی ایسا چیز جب ان کا کیا کہنا شہر یاد آتا ہے، ایسا چیز جب ان کا شہر یاد آتا ہے، ایسا چیز جب ان کا شہر یاد آتا ہے، پھوٹ پھوٹ روتی ہے رات رات بھر آنکھیں، پھوٹ پھوٹ
رات بھر آنکھیں کتنی معتبر نکلی میری بے ہنر آنکھیں کتنی معتبر نکلی ہے شکیل جب ان کا شہر یاد آتا ہے اے شکیل جب ان کا شہر یاد آتا ہے پھوٹ پھوٹ روتی رات رات بھر آنکھیں کتنی معتبر نکلی میری بے ہنر آنکھیں ہم ادھر چلے آئے رہ گئی ادھر آنکھیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا وقال رسول محمد صلى الله عليه وسلم عن ابراهيم محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله تعالى عليه وسلم حضرات اس علاقے میں کچھ مخصوص لوگوں نے مجھے اور آپ حضرات میری ساتھی ساتھ اس قدر محبت دی حضرت کی موجودگی میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ میں جو پیشے ورانہ طریقہ کار ہے آج ہمارے ڈائٹ سے آنے والے لوگوں کا اس سے الگ ہٹ کر کے میں اس پروگرام میں شرکت کرتا ہوں اور اکثر میرا ذہن اب ایسا ہی ہو گیا مدینہ شریف سے واپسی کے بعد یہ ارادہ کر دیا کہ اب مجھے پروگرام کرنا ہے بس ایسے ہی کہیں محبت میں چلا گیا ورنہ بھی یہاں سے معاملہ جو ہے تھوڑا سا طریقہ بدل رہا ہے بس کہیں بھی چاہے گا محبت میں چلا جاؤں بس یہ ذہن میں رکھیں میں محسوس کر رہا ہوں کہ مسلسل مولانا صاحب کئی تاریخوں میں یہ امام پاک کا مہینہ ہے ان کی شہادت کا تو ذکر امام پاک ذکر اہل بیت اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو آپ ظاہر کے جاگ کے سب جاتے ہیں تو اس کا احساس مجھے ہے لیکن بس تھوڑی دیر برداشت کر لیں میں کچھ شعر اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں ابھی چند روز پہلے بھائی شمیم صاحب کے یہاں بہت عالیشان بہت بڑا ایک جلسہ مشاعرے کی شکل میں ہوا عبد الواحد انصاری صاحب نے بہت اچھا پڑھا حضرت کی موجودگی رہی بہت اچھے اچھے شعر پڑھے گئے اور کچھ شعر حضرت کے تعلق سے عبد الواحد بھائی نے پڑھے تھے وہ آج تک ذہن میں وہ مجنوں کا خیال میرے ذہن سے ہے بہت اچھے پڑھے تھے تو میں آواز نہیں گرفتا تھا بہت لیکن میں نے بہرحال حاضری اپنی درد کروائی حضرت کی قدموں میں تو آج میں چاہتا ہوں کہ کچھ کلام سن لیں آپ جو میں وہاں پہ پڑھنا چاہتا تھا نہیں پڑھ سکا کوئی بات نہیں اتنی رات جاگنے کے بعد تو میں پڑھ بھی نہیں پاتا یہ سننا ہے بڑی بات حبیب خدا کی ضرورت پڑے گی چاہے انبیاء کی ضرورت پڑے گی چاہے انبیاء کی ضرورت پڑے گی حبیب خدا کی ضرورت پڑے گی چاہے انبیاء کی ضرورت پڑے گی قیامت میں اپنے قیامت میں اپنے ہو یا غیر سب کو میرے مصطفیٰ کی ضرورت قیامت میں اپنے ہو یا غیر سب کو میرے ضرورت پڑے گی قیامت میں اپنے ہو یا غیر سب کو میرے